السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالی نے ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا جو کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ اس واقعہ میں کئی اہم واقعات شامل ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، قوم کا کیا رد عمل تھا، کشتی کی تعمیر کس طرح کی، طوفان اور اس کے بعد کے واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسلامی روایات میں مختلف القابات سے نوازا گیا جو ان کی عظمت، خصوصیات اور ان کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ چند اہم القابات درج ذیل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اللہ کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اللہ یعنی اللہ کے نبی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کی نبوت اور اللہ تعالی کے ساتھ ان کے خاص تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا گیا۔ شیخ الانبیاء یعنی انبیاء کے بزرگ کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کی طویل عمر اور ان کی قدیمی نبوت کی وجہ سے دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دہندہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو، ایمان والوں کو طوفان سے نجات دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عبد الشکور یعنی شکر گزار بندہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ایک شکر گزار بندے کے طور پر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یعنی دوسری نسل کے آدم کے والد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان کے بعد انسانیت کا سلسلہ ان سے دوبارہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو صبر والا نبی کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے صبر اور ثابت قدمی کی بنا پر صبر والا نبی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رسول کہا گیا یعنی پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ انبیاء میں سے ایک تھے جنہیں اللہ تعالی نے خاص پیغام کے ساتھ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ القابات حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے عظیم مقام کو واضح کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کا کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک ایسے دور میں نبی بنا کر بھیجا جب لوگ توحید سے بھٹک چکے تھے اور بت پرستی عام تھی۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں آیا ہے جن میں سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ عنکبوت اور سورۃ المومنون شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں توبہ کرنے کی تلقین دی اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا۔ قوم ہر بات کا جواب ظلم و ستم کے ساتھ دیتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، جب بھی دین کی دعوت دیتے تھے آپ صبر کے دامن کو چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی دعوت کی طرف بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کا مذاق سمجھا اور انہیں جھٹلایا۔ قوم نوح کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں کمزور اور ناتواں سمجھا۔
انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار صرف کمزور لوگ ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں عذاب دکھا دو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنانے کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور اپنے ایمان والوں کو لے کر سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے مل کر کشتی بنائی، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر ہنسی اڑائی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نوح علیہ السلام پاگل ہو گئے ہیں جو خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کریں اور طوفان کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اور آسمان سے بارش برسانا شروع کر دی۔ پانی زمین پر پھیل گیا اور ایک عظیم طوفان نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے طوفان کی شدت کو دیکھ کر پناہ مانگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا چکے تھے طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ان کے پیروکاروں کو طوفان سے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہری اور پانی اترنے کے بعد وہ لوگ زمین پر اترے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کے ایمان والے ساتھی ہی بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے بعد ایک نئی قوم پیدا کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان دوبارہ نبی بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نئے پیروکاروں کو اللہ کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین بھی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی دعوت کو مسترد کرنا، چھوڑنا اور ان کا مذاق اڑانا اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ان کے پیروکاروں کو ہمیشہ نجات دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی اور صبر ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جو ہمیں توحید، صبر، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کے بارے میں اہم سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور ہمیشہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی اور ان کے پیروکار ہمیشہ نجات پا جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کا ہمارا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نئی ویڈیو میں ایک نئے نبی کے واقعہ کے ساتھ، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔